آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایرانی افواج کے درمیان جھڑپیں۔ ایرانی فوجی کمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے متعلق ایرانی دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں غلط قرار دے دیا۔ سینٹکام کی جانب سے جاری کردہ ہنگامی بیان میں واضح کیا گیا کہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے اہم ترین سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق اور بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ امریکی افواج نے صدر کی ہدایت پر ایران کے مختلف فوجی اہداف کے خلاف مزید کارروائیاں مکمل کر لیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق سینٹکام کے جاری کردہ بیان کے مطابق حملوں میں ایران کی فوج نگرانی کی صلاحیتوں، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں سیلف ڈیفنس کے تحت کی گئیں، جن کا مقصد ایسے اہداف کو تباہ کرنا تھا جو امریکی افواج اور خطے کے سمندری راستوں میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ سمجھے جا رہے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان کارروائیوں میں امریکہ میرین کور، فضائیہ اور بحریہ اثاثوں نے حصہ لیا اور طے شدہ اہداف پر انتہائی درستگی کے ساتھ حملے کیے گئے۔ سینٹکام کے مطابق تمام حملے منصوبہ بندی کے تحت مکمل کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام نے ان سے براہ راست رابطہ کر کے بمباری روکنے کی درخواست کی ہے، جس کے بعد ایران پر امریکی حملے جلد ہی رک جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی امریکی جنگی طیارے ایران کی فضائی حدود میں پروازیں کر رہے ہیں۔ ایران پر 49 ٹوماہاک میزائل فائر کیے گئے۔ ایران پر حملوں میں لڑاکا طیاروں کی بمباری بھی شامل تھی، جس کا قریب ترین ہدف تہران سے 40 میل دور تھا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایران پر کی جانے والی ان فوجی کارروائیوں میں اسرائیل کسی بھی طرح شامل نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست رابطے کی تردید کر دی۔ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی حکام سے براہ راست رابطہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم شروع ہو گیا۔ ایرانی فوج نے خطے میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ امریکی جوہریت کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ منامہ، بحرین میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی افواج نے ایران کے مختلف شہروں میں متعدد اسٹریٹجک اہداف پر شدید حملے کیے، جس کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز اور اربیل میں امریکی فورسز کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ان حملوں کو ایران کی بلا جواز جوہریت کے خلاف امریکی مفادات اور اہلکاروں کے تحفظ کے لیے سیلف ڈیفنس کے تحت ضروری کارروائی قرار دیا۔ حملوں کے نتیجے میں ایران کے جنوبی علاقوں سرک، میراب، جزیرہ کیش اور مغربی تہران میں شدید دھماکے سنے گئے، جس کے بعد صوبہ فارس اور تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب اور امریکی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہازوں اور خیرات فرسی کرنے والے 2 دیگر جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے عراق کے شہر اربیل میں واقع امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائل داغ کر اس کے ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کے خلاف ہولناک جوابی کارروائی کا دعویٰ۔ کویت اور بحرین میں امریکی ایئر بیسز سمیت 18 اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فورسز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرانی حکام سے براہ راست رابطے کے دعوے کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ جنگ سے بچنے کی اپنی کوششوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے سخت ترین انتباہ جاری کیا کہ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی تو ایران اس پورے خطے کو دشمن کے لیے جہنم بنا دے گا۔